ہم نے سیکوینس ٹائپ سی کے جو افعال تھے ان کی پریکٹس بک کے اندر کی، اور اس کے بعد پھر اے بی سی ٹائپ سیکوینسز پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عربی میں ریپیٹیشن بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے روٹ لیٹرز کی. تو عربوں نے تو اس کا نام ہی مضاعف رکھا ہوا ہے، ریپیٹڈ. تو ریپیٹڈ کیا، وہ ہمیں پتہ ہے روٹ لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو کئی کتابوں میں مضاعف لکھتے ہیں، کئی جو کتابوں میں عین شد کے ساتھ مضاعف کر دیتے ہیں معلم کے وزن پر. تو مطلب دونوں کا یہی ہے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس کے اندر روٹ لیٹرز کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا اور تیسرا روٹ لیٹر ہی ریپیٹ ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کو وہ مثال نہیں ملے گی کہ پہلے دو روٹ لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں. ہو بھی جائیں تو کوئی اس میں چینج نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اول تو ملیں گی نہیں آپ کو. دوسرا یہ کہ کبھی بھی پہلا اور آخری اگر ریپیٹ ہو جائے تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ اتنا ہی تھا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی پھر ہم نے پریکٹس کر لی درس نمبر 29 کے اندر. اب اس کے آگے جو تو ہے میرے ہاتھ میں کتاب، اس میں تو باقاعدہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے اقسام الفعل کا، جن کے پاس بھی یہ بک ہو تو وہ اوپر سے نیچے تک انہوں نے ساری کیٹیگری جو تھیں وہ ابھی تک ہم نے پڑھی، ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی، ان کو اکٹھا کر، اور پھر یہ جو ہم نے پڑھی مضاعف جس سے کہتے ہیں ریپیٹیشنز ہیں، ان کو اکٹھا کر دیا ہے بک کے اندر ایک چارٹ بنا کر کہ ہر فعل کس طرح سے اخف ہوتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ ہم ساری گردانے وہ بورڈ پر کر چکے ہیں صرف صغیر، ٹھیک ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں صرف ایک دفعہ، کل کو اگر کوئی دیکھے تو ریکارڈنگ اس کے ہاتھ میں بک ہو تو اس کو پتہ چل جائے. تو افعال کی اقسام جو ہیں، اب اقسام الفعل کے نام سے ٹاپک ہے یہ، اور ایک پیج پر انہوں نے سب سے پہلے فعل اور اس کی کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے سالم، یعنی کہ نارمل فعل. السالم یعنی کہ سمپل، کوئی بھی ضرب، یضرب، نصر، ینصر، کہ تین لیٹرز میں سے کوئی بھی ویک لیٹر نہیں ہے آپ کا. انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کتب، یکتب، اور اس کو حالت ہلکا کیا جب خفیف کیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے المضارع المنصوب، یہ مضارع منصوب کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ لائٹر ہو گیا تو اس کو انہوں نے لن یکتبا، اور جب اخف کیا تو لم یکتب، اس کو وہ مضارع مجزوم کہتے ہیں. اور فعل امر اکتب. پھر اسی طرح دوسری کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے جی المحموز. محموز یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں تین روٹ لیٹرز میں سے کسی میں بھی حمزہ آ جائے تو اس کے اندر بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی کسی بھی چارٹ کے اندر، فعل ماضی میں، نہ مضارع میں، نہ مجہول میں، نہ مضارع مجہول میں، نہ اسم فاعل میں، نہ اسم مفعول میں. تو لیکن بہرحال وہ کلاسیکلی اس کو ایک علیحدہ کیٹیگری بنایا جاتا ہے. تو پہلی مثال انہوں نے دی ہے کہ پہلا روٹ لیٹر ویک لیٹر ہو، اکلا، حمزہ کاف لام، اکلا یاکل کھانا، لن یاکلا وہ نہیں کھائے گا، لم یاکل اس نے نہیں کھایا، کل کھاؤ، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کل، اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. تو اسی طرح سأل یسألو، سوال کرنا. اب سیکنڈ روٹ لیٹر ویک لیٹر ہے، حمزہ ہے، ویک نہیں بلکہ کہیں گے، سوری حمزہ کہیں گے. حمزہ کی علیحدہ کیٹیگری بناتے ہیں وہ. حمزہ از ناٹ اے ویک لیٹر، اس لیے نہیں ہے ویک لیٹر. بعض ہمارے لوگ پڑھاتے ہوئے بتا دیتے ہیں ابھی حروف علت میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حمزہ جہاں پر آ جاتا ہے وہ حمزہ ہی رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. باقی روٹ جو ویک لیٹرز ہیں باؤ یا وہ شکل بدل لیتے ہیں اپنی. دال عین باؤ تھا لیکن ماضی کیا بنا، دعا، وہ گویا کہ واو الف بن گیا. حمزہ کی شکل وہی رہتی ہے، حمزہ کبھی بھی کسی اور لیٹر میں نہیں تبدیل ہو سکتا، اس لیے وہ ویک لیٹر شمار نہیں کرتے اس کو کلاسیکلی. اگر کوئی کرتا تو وہ بلنڈر کر رہا ہے. تو محموز کی کیٹیگری ہی اس لیے بنائی ہے الگ سے. حمزہ فائڈ جسے میں انگلش میں کہہ دیتا ہوتا ہوں. سألہ اس نے سوال کیا، یسألو سیکنڈ روٹ لیٹر اب حمزہ آ گیا. اس کی مثال ہے لن یسألہ، وہ سوال نہیں کرے گا، لم یسأل اس نے سوال نہیں کیا، بالکل نارمل گردان ہے، کوئی تبدیلی نہیں. اسأل سوال کرو، یہ اسأل یہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے. قرآن میں اسأل بھی آیا ہے اور سل بنی اسرائیل، پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے، سل کا لفظ بھی آیا ہے، سوال کرو. پھر قاف را حمزہ، تیسرا روٹ لیٹر آپ کا ویک لیٹر حمزہ ہو گیا، سوری. قرأ یقرأ، لن یقرأ وہ نہیں پڑھے گا، قرات کرنا پڑھنا. لم یقرأ اس نے نہیں پڑھا. الامر منہ اقرأ. پھر اقسام الفعل کے اندر تیسری کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے جی مضاعف کی، یعنی کہ روٹ لیٹرز ریپیٹ ہو جائیں. اس کی انہوں نے مثال دے دی ہے. پہلی نصرہ ینصرو سے لے کر آئے عدہ یا عدو، کسی چیز کو گننا. لن یعدہ اس نے نہیں گنے گا، لم یعدہ اس نے نہیں گنا، اور عدہ فعل امر ہے، گنو. یہ وہی زنا یا زنو کے وزن پر سارا چارٹ بنے گا اس کا. پھر شمع یا شمو کہتے ہیں عربی زبان میں سونگنا، تو اسمیل. لن یشمع اس نے نہیں سونگے گا، اور لم یشمع وہ نہیں، اس نے نہیں سونگا. اور امر منہ شمع. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ فعل امر جو بنتا ہے اس سے، اور خفیف اخف جو ہوتا ہے وہ سارے زبر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آخری دونوں لیٹرز اس کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر جدہ یا جدو، اس میں بھی دو لیٹرز اکٹھے ہو گئے. لن یجدہ
مطلب ہوتا ہے محنت کرنا. عربی میں محاورہ کہ من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. تو محنت کرنا جدہ، جد و جہد جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں. تو جدہ یا جدو، اور لن یجدہ لم یجدہ، لائٹر اور لائٹسٹ ہو گیا، اور جدہ آخف ہو گیا، یہ امر بن گیا. پھر وہ مثال دے رہے ہیں کہ ٹائپ اے کی، کہ پہلا روٹ لیٹر آپ کا ویک لیٹر. ہم نے اس کی مثال کی تھی وعدہ یعید وعدن. انہوں نے مثال دی ہے، لکھا جو المعتل الفا، کہ پہلا فا کلمہ جو ہے آپ کا وہ ویک لیٹر ہے، اور اسی کو عربی میں کس کتابوں میں اس کو المثال بھی کہتے ہیں. ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی کو کلاسیکلی نام دیا جاتا ہے المثال، الاجوف اور الناقص. کوئی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ٹائپ اے کی مثال انہوں نے دی وقفہ یقفو، ہم نے وعدہ یعیدو کی تھی. کوئی فرق، بس وہ لیٹرز کا فرق ہے، سیم چیز ہے. اسی طرز پر سارا چارٹ بن جائے گا. لن یقفہ وہ نہیں کھڑا ہوگا، لم یقف وہ نہیں کھڑا ہوا، قف کھڑے ہو جاؤ، سوری کھڑے ہو جاؤ یا رک جاؤ، دونوں معنی میں آ سکتا ہے. چلتا ہوا بندہ اگر اس کا وقوف ہو، اس کا مطلب ہے چلتا چلتا رک گیا. بیٹھا ہوا قف ہو، اس کا مطلب وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے لیے پھر قومی استعمال زیادہ ہوتا ہے. پھر اگلی مثال دے رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک ہی دی ہے ٹائپ اے کی. پھر ٹائپ بی کی انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں آپ کو. ہم نے کی تھی قالا یقولو با یبیو، انہوں نے یہی 2 مثالیں دی ہیں. اس کو میں پڑھ بھی نہیں رہا، آگے چلیں. پھر نامہ ینامو، یہ تیسری مثال دے دی ٹائپ بی کی انہوں نے. نامہ ینامو، لن ینامہ، لم ینم اور نم سونا، نم سو جاؤ. پھر اس طرح ٹائپ سی کی ہم نے 2 چارٹس پڑھ لیے تھے، دعا یدعو اور ہدا یہدی. تو المعتل اللام الناقص، اس کو ناقص بھی کہتے ہیں. ٹائپ سی ہم نے نام دیا اس کو آسان لفظوں کے اندر 3 کیٹیگریز بنا کے. تو ہدا یہدی کے وزن پر وہ پہلا لفظ لے آئے ہیں. مشا یمشی، لن یمشیا وہ نہیں چلے گا، لم یمشی وہ نہیں چلا. اب وہ نوٹ کرنے کی چیز صرف یہ ہے کہ جب وہ لائٹسٹ ہوا تو اس کا آخری حرف اڑ گیا. امشی چلو. اچھا جی، اس کے بعد نسیا ینسا بھول جانا، لن ینسا. اب لن کیا حرف لائٹر کرنے کے لیے اس کو لن لگایا تو کچھ بھی چینجنگ نہیں آئی اس کے اندر، کیونکہ آخری لیٹر کے اوپر زبر آنے سے اس سے پہلے بھی زبر ہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو لن ینسا وہ نہیں بھولے گا. لم ینسا وہ آخری حرف اڑ گیا، وہ نہیں بھولا. انسا بھول جاؤ. پھر نہا ینہا، اب وہ نہا تو پہلا وہی ہدا کے وزن پر ہی ہے. ینہا یہ ینسا کا وزن بن گیا. لن ینہا، نہا ینہا کہتے ہیں کسی شے سے روکنا. نہا ینہا نہین فہوا ناہن، روکنے والا. لم ینہا اس کے اندر بھی اب یا اڑ گئی تو پھر لم ینہا اس نے نہیں روکا. انہا روکو. پھر دا یدعو یہ ہم نے ویسے پورا کر لیا تھا بورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. لن یدعوا لم یدعو. آگے دیکھیں جی. اس کے بعد پھر انہوں نے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں جی، اللفیف المقرون اور اللفیف المفروق. لفیف کہتے ہیں لفا یا لفو، عربی میں کہتے ہیں کسی لفافہ سمجھتے ہیں؟ لفافہ بیسیکلی کیا ہے، سامان رکھ کے اس کو آپ باندھ دیتے ہیں. تو لفا لفو، لف کرنا باندھنے کو ہی کہتے ہیں اصل میں کسی شے کو. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 ویک لیٹرز اکٹھے ہو گئے آپس میں، تو کلاسیکلی اس کو علیحدہ ایک کیٹیگری بنا لیتے ہیں لفیف، یعنی کہ 2 ویک لیٹرز آ رہے ہیں روٹ لیٹرز کے اندر، واؤ یا اور واؤ آ رہے ہیں. اس میں اب 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ 2 ویک لیٹرز اکٹھے آ گئے، یعنی کہ پہلا ویک لیٹر پہلا روٹ لیٹر، دوسرا اور تیسرا. تو دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ ویک لیٹر بن گئے. جیسے یہ پہلی مثال دی ہوئی کوا، تو کاف واؤ یا، کوا یکوی یعنی استری کرنا. تو واؤ بھی ویک لیٹر ہے اور یا بھی، دونوں حرف علت اکٹھے ہو گئے اور وہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو نام دیتے ہیں مقرون. قرن کہتے ہیں جڑنے کو ہے، اسی سے انگلش میں وہ کارنر بن گیا. 2 لائنیں جہاں پر ملتی ہیں وہ کارنر ہو گیا آپ کا. تو اللفیف المفروق کے 2 ہی ویک لیٹرز ہیں اس کے اندر بھی، لیکن وہ ان میں فرق ہے، فاصلہ آ گیا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے واؤ کاف اور یا، تو پہلا واؤ وہ ویک لیٹر ہے اور پھر آخری یا، بیچ میں کاف آ گیا. سمجھے اس کی؟ تو واؤ کاف اور یا، اس کو کہہ دیتے ہیں لفیف المفروق، کہ فرق کے ساتھ آ رہے ہیں دونوں، ذرا ڈسٹینس کے ساتھ ہیں ویک لیٹرز آ رہے ہیں. تو جہاں تک تو وہ اوپر والے کی بات ہے کوا یکوی، تو سمپل و ہدا یہدی کا وزن بنتا ہے، کوئی چینج نہیں ہے اس کے اندر، بس ایک کیٹیگری لیتا بنا دیا انہوں نے. کوا یکوی، لن یکویا لن یہدیہ کی طرح، اور لم یکوی اس نے استری نہیں کیا، اکوی اہدی کی طرح، کوئی چینج نہیں اس کے اندر ہوتی. اٹ از سملر ٹو ہدا یہدی، 100% سیم ہے اسی کی طرح. پھر دوسرا انہوں نے جو دیا لفیف المفروق، اس کی عربی میں میرا خیال آپ کو شاید 2-4 سے زیادہ مثالیں نہ ملیں.
تو واو قاف اور یا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بچانا، ٹو سیو سم ون. وقا یقی، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں، ہدا یہدی کا وزن بن گیا. وقا یقی وقایتن فہوا واقن بچانے والا. وقیا یقا وقایتن فہوا مقیون، کچھ بھی وہی سمپلی ہدا یہدی کی طرح کر لیا اس کو بھی. اور آخر میں جی وقا یقی وقایتن فہوا واقن وقیا یقا وقایتن فہوا مقیون. الامر منہ، یہ نوٹ کرنے والا ہے صرف اس کا. فعل امر اس کا بنتا ہے قی، بچاؤ، اور وہ نہی لا تقی، ٹھیک ہے نا. وقی قرآن کے اندر ہم قی تو بچا نہ ہمیں، قی نہ عذاب النار، وہ پیچھے اور کے معنی میں وقی نہ عذاب النار. تو انشاءاللہ پکچرز آپ کو مل جائیں گی، اس کو اپنے طور پر دیکھیں ایک دفعہ. اب آئیں جی اصل جو اس سبق کی تمارین ہے. کھول لیجیے تمارین، دیکھیں تمرین نمبر 234 جو اصل آپ کو بک میں اب نظر آ رہی ہوگی پی ڈی ایف کے اندر. کچھ چیزیں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں پی ڈی ایف سے. عجیباً الاصلۃ الآتیہ، دیکھیں لما لم یحج مسعود ھذا العام، مسعود نے کیوں حج نہیں کیا اس سال. کچھ اسٹوری بچوں کی جو تھی اس میں کیا وجہ تھی اس نے حج نہیں کیا تھا؟ کہاں جا رہا تھا وہ بیمار ہو گیا. ہاں لأنہ کان مریضا، ٹھیک ہے نا. لم یحج مسعود لأنہ کان مریضا. کم مرتن، کتنی دفعہ، ہاؤ مینی ٹائمز، مرہ ایک دفعہ، تو کم مرہ کتنی دفعہ، تو کم مرہ کتنی دفعہ. حج المدرس، مدرس نے حج کیا، وہی حجا یحجو حجن، ظنا یظن ظنن، پہلا ماضی کا صیغہ ہے. کتنی دفعہ جی مدرس نے حج کیا تھا؟ حج المدرس 5 مرات، 5 دفعہ کیا تھا نا. ہاں 5 دفعہ تھا غالباً، 5 مرات. یس لم یحج حج المدرس 5 مرات. من این جاءت الرائحۃ الکریہۃ، ہاں جی بری اسمیل کہاں سے آ رہی تھی، گندی اسمیل، بیڈ اسمیل. جاءت الرائحۃ الکریہۃ من الحمام، واش روم سے آ رہی تھی. وہیں سے جواب بنا لیا پھر، جاءت الرائحۃ الکریہۃ من الحمام. لماذا خرجت الرائحۃ الکریہۃ من الحمام، وہ اسمیل بری واش روم سے کیوں آ رہی تھی، یہ اگلا سوال ہے. کیا تھا وہاں پر؟ ہاں وہ کوڑے نے بلاک کیا ہوا تھا. القمامۃ التی رماها احد الناس سدت البالوعات، وہ پورا کا پورا وہیں پر جواب ہے. القمامہ سے جواب بنا رہے نا، القمامہ وہ کوڑا، قمامہ یعنی کوڑا، کرکٹ، وہ کوڑا کچرا گند جو رماها احد الناس، جو لوگوں میں سے کسی نے پھینک دیا تھا، تو اس نے کیا کیا، سدت البالوعات، اس نے گٹر بند کر دیا تھا. سدا یا سدو صدن، بلاک کر دینا کسی شے کو، بلاک کسی شے کا بلاک کر دینا. سدت البالوعات، اس نے جو گٹر تھا اس کو بلاک کر دیا تھا کوڑے نے. صادن کہیں گے بلاک کر دینے والا عربی میں. آگے وہ اسی کی مثالیں لے کر آ رہے ہیں جی. دیکھیں ریپیٹیشن جب عربی میں ہوتا ہے، ہذہ امثلۃ للفعل المضاعف، یہ لفظ آپ کے سامنے اب آ گیا تمرین نمبر 235 میں. مضاعف، ضعف یضعف تضعیفا فهو مضاعف، ضعف یضعف تضعیفا فهو مضاعف. الامر منہ ضعف ونہی لا تضعف، کسی شے کو دگنا کر دینا، ڈبل کر دینا. قرآن میں یہ مفعلہ سے بھی آتا ہے تو مضاعف بھی کہہ دیتے ہیں، ڈبل کر دینا بس. ہاں سمپلی بس ڈبل کر دینا. ملٹیپلائی تو ہوتا ہے کسی نمبر کے ساتھ، یا 2 سے چلے ملٹیپلائی کرنا. تو یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو قرآن میں کئی دفعہ ہے. اسی طرح اضافہ مضاعف آیا، جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے عربی میں. یہ روٹ لیٹرز بلکہ کہلے آتے ہیں. تو مضاعف مطلب کہ ڈبل ہو گیا. آپ کے ویک لیٹر جو تھے، کوئی بھی حرف جو تھا وہ ڈبل ہو گیا آپ کا روٹ لیٹرز میں. پہلی مثال دیا جی ہا جیم جیم انہوں نے. تو حجا اصل میں وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں قیاس کے مطابق ہونا تو چاہیے تھا حاجا جا، اصلہ حاجا جا. اور یحجو یحجوجو، نصرہ ینصرو، حاجا جا یحجوجو،
لیکن عرب کیا کرتا ہے، وہ بولنے میں کیونکہ رکاوٹ آتی ہے، اس کو اپنی زبان کا فلو بہت پیارا ہے، تو وہ جیم دونوں کٹھے بولتا ہے، پھر حجہ یا حجو، اس کو کہتے ہیں ادغام ہو گیا، جڑ گئے دونوں حروف۔ پھر اگلی مثال وہ وہی دے رہے ہیں جو ہم نے پورا چارٹ کیا ہے، ظن یا ظنو، گمان کرنا، جرہ یا جرو جرن، کسی چیز کو ڈریگ کرنا، یا یہاں پر پل کرنے کے معنی میں بھی تھا، کھینچنا، بورڈ ڈریگ کیا تھا بچے نے۔ اسی طرح پھر مرہ یا مرو، مرن، ٹو پاس بائے، گزرنا، اذا مرو سورہ و عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے گئے قرآن مجید میں، اس کے سورہ حج کے آخری رکوع جو ہے، اذا مرو باللغو مرو کراما، مرہ یا مرو مرن، گزرنا، اذا مرو باللغو، جب کسی لغو فضول کام کے پاس گزرتے ہیں، لوگوں لگے ہوئے ہیں، کوئی وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، تو اس میں انوالو نہیں ہوتے، مرو کراما، بس عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، دے پاس بائی ود رسپیکٹ۔ جو بھی اچھا ترجمہ کہیں پڑھ لیں آپ، جو بھی اس طرح کیا گیا، اس کا مرو کراما، بس اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں وہاں سے، تو مرہ یا مرو، گزرنا۔ پھر عدہ یا عدو، کاؤنٹ کرنا کسی شے کو، اور سبا یا سبو، سبا یا سبو عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو گالی دینا، ٹھیک ہے، کسی کو ابیوسو ورڈ سے پکارنا کسی کو۔ پھر جی ردہ یا ردو، اس کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، یعنی لوٹ دینا، رادن کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اور مردود ویسے اردو میں ہم بولتے ہیں اسم مفعول۔ اس کے بعد سعاد کے ساتھ ہے صبا یا صبو، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ تو صبا یا صبو کا مطلب ہوتا ہے یہ گلاس ہے، اس کے اگر یہ خالی ہے مثال کے طور پر، تو میں جگ سے جو پانی پور کرتا ہوں، اس کے اندر POUR پور کرنا، انڈیلنا، ڈالنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں صبا یا صبو، صبن، ٹھیک ہے۔ یا گلاس ہے تو میں کسی اور کنٹینر میں اگر اس کو الٹاتا ہوں تو اس انڈیلنے کو، پور کرنے کو کہتے ہیں صبا یا صبو، صبن، سواد کے ساتھ، وہ سین کے ساتھ ہے گالی دینا، سب و شتم جسے آپ کہتے ہیں اردو کے اندر۔ تو وہ جو حدیث کے اندر الفاظ بھی ہیں، من سبا نبیا فاقتلوہ، تو صبا یا صبو، پور کرنا۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو بہایا، انڈیلا، جو بھی ترجمہ کر لیں آپ۔ پھر صدا یا صدو، کسی چیز کو بلاک کر دینا، رک جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور شما یا شمو، اشمام بھی کہتے ہیں، اشمام تو خیر وہ تجوید کا بھی ایک قاعدہ ہے، اور ویسے بھی باب افعال سے ہے، کسی کو سنگھانا، یہ ہے شما شمو، خود سونگنا۔ شممت الرائحہ، میں نے ایک بو سونگھی، ٹھیک ہے نا۔ شممت الوردہ، میں نے گلاب سونگا، پھول سونگا۔ مسا یا مسو، مسا یا مسو، ٹچ کرنا کسی شے کو۔ یمسہم العذاب، وہ جو دنیاوی عذاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو یمسہم العذاب، عذاب نے ابھی صرف چھوا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا میں جو ان کے اوپر عذاب ہے، وہ تو بس ایک ٹچ تھا، عذاب کا مس تھا۔ تو قرآن میں جو دنیاوی عذاب ان کے لیے مس کا لفظ آتا ہے، کیونکہ بڑی ایک ہاریبل سی بات ہے کہ اصل عذاب پھر اس کے مقابلے میں کیا ہوگا۔ کوئی دنیا میں جالنا عالیہ سافلہ، پوری بستیاں الٹی کر دیں، آل فرعون کو غرق کر دیا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بس عذاب نے ذرا چھوا تھا، ٹچ کیا تھا ان کو، ہمارے چھو کر گزرا تھا۔ تو مسا یا مسو، مس کرنا، چھونا، مسن فہو ماسن۔ پھر آ جائیں جی، وہ اسی کو بتا رہے ہیں، شما، یہ اصل میں باب سامیہ یسمعو سے تھا، تو اس کا اصل ہے شامیمہ یشمامو، اصلہ شامیمہ یشمو، اصلہ یشمامو، وکذالک مسا، اور سیم گوز فار مسا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ شما کا اصل شامیمہ تھا، تو 5 پہلے سیگوں تک تو وہ چلتا ہے چینجنگ کے ساتھ، یا کہہ لیں ادغام کے ساتھ، بعد میں وہ فق ادغام ہو جاتا ہے، ادغام کھل جاتا ہے، نارمل گردان چلتی ہے، شما شما شمو، شمت شمتا، اب نارمل چلے گی، شممنا، شممتا، شممتما، شممتم، شممتی، شممتما، شممتن، شممتو، میں نے سونگا۔ اور اب بولتا ہے اس کو ویسے اپنے طریقے سے یہ توڑ پھوڑ کے، لیکن کلاسیکلی شممتو ہی ہے یہ لفظ، شمیمہ یشممو کی وجہ سے اصل اس کی یہ تھی۔ پھر آگے چلیں، اقرا ما یلی، اب وہ جملے بنا رہے ہیں جس سے مضاعف سے، ریپیٹیشن والے روٹ سے۔ حج اخی، میرے بھائی نے حج کیا، اب حجہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، حج اخی، میرے بھائی نے حج کیا، قبل ثلاثۃ اعوام، کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے۔ عام، نبی لفظ پڑھا نا آپ نے، سال، اسی کی جمع ہے،
اعوام ایئرز، جیسے سنت ان کی سنوات جو مکسر ہی ہے. حج اخی قبل ثلاثۃ اعوام، میرے بھائی نے 3 سال پہلے حج کیا. وہ انا حججت ھذا العام، اور میں نے حج کیا ھذا العام اس سال. انا حججت ہو گیا. نمبر 2 ظن یظن، یظن تظن تظن اظن. پیچھے آپ کو پتہ نہیں اب یاد ہے کہ بھول گیا ہے. اظنو کے ساتھ انہوں نے ایک پوری ایکسرسائز کرائی تھی. اظن انا فلاں فلاں فلاں، اظن انا فلاں فلاں فلاں، جملے دیے ہوئے تھے ان کے ساتھ بنانا تھا، بھول گیا. پیچھے دیکھیے گا. اظنو کا، اظنو میں گمان کرتا ہوں، کا تمہیں، اظنو کا طالباً، میرا خیال ہے کہ تم، میرا گمان ہے کہ تم اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو. اظنو کا طالباً، میں تمہیں طالب علم گمان کرتا ہوں. اصبو لک مزیداً من الشائی یا اخی. دیکھیں صبا یا صبو، پور کرنا، ڈالنا، انڈیلنا. کیا اس کا لفظ کیا ہوگا؟ انڈیلنا کہتے ہیں نا، تو انڈیلنے کا مطلب تو ہوتا ہے ٹابی سارا انڈیل لیا ہے نا. اور کیا اس کا ہو سکتا ہے اچھا ترجمہ؟ ڈالنا ہی کہیں گے. اب اردو میں ڈالنا تو کتنے معنوں میں آ جاتا ہے. ہاں یہ کر لیں چلیں. وہی نا، وہ پریسیجن نہیں ہے کسی بھی دنیا کی اور زبان میں اس طرح سے. یہ انگلش میں چلیں ایک لفظ مجھے ذہن میں آ جاتا ہے ہمیشہ، POUR، پور کرنا، ٹو پور سم تھنگ. خیر، صبا یا صبو سواد کے ساتھ، یا صبو تصبو تصبو، اصبو آئے پور، میں ڈالتا ہوں. اصبو لکا، کیا میں ڈالوں، لکا آپ کے لیے، مزیداً اور زیادہ، من الشائی کیا چیز ڈالوں آپ کے لیے، چائے. یا اخی اے میرے بھائی، اے بھائی کیا میں آپ کے لیے تھوڑی سی اور چائے ڈال دوں. اصبو لکا مزیداً من الشائی یا اخی، کیا میں آپ کے لیے ڈال دوں. اب دیکھیں نا، آپ اگر اس کو ترجمہ کریں کہ آپ کے لیے اور چائے ڈال دوں، تو عجیب سی مطلب وہ تو گرانے کا مطلب بن جائے گا. خیر، اصبو لکا مزیداً من الشائی یا اخی، اے بھائی کیا میں تمہارے لیے کچھ اور چائے ڈال دوں. should I pour some more tea for you؟ لا و شکراً، نہیں شکریہ. نمبر 4 لما تجرین الحقیبۃ فی التراب یا فاطمہ، تو اے فاطمہ تم مٹی میں کیوں اپنا بستہ گھسیٹ رہی ہو، ڈریگ کر رہی ہو. دیکھیں جرہ یا جرو، ڈریگ کرنا. اب یا جرو تجرو تجرو، اجرو نجرو، ہم کھینچتے ہیں. یا جرانی تجرانی تجرانی تجرانی، یجرونا یا جرورنا، تجرونا تجرورنا، تجرینا تم کھینچتی ہو. اب یہ تجرینا لکھا ہوا ہے، تجرینا. لما تجرینا، تم کیوں کھینچ رہی ہو اے مونس، الحقیبہ تھا بیگ کو، کیوں گھسیٹ رہی ہو بیگ کو، فی الترابی، تراب سمجھتے ہیں نا، مٹی میں. یا فاطمہ، تو اے فاطمہ. یہ لفظ میں نے پھر نہیں دیکھا، مجھے اب پھر یاد آ رہا ہے کہ یہ لفظ مٹی ہوتا ہے کہ مٹی ہوتا ہے اردو میں. خیر ٹھیک، ترجمہ سمجھ آ گیا. لما تجرین الحقیبۃ فی التراب یا فاطمہ تو. نمبر 5 عددتی حاضر الریالات یا سعادو. اب وہی ادا یا ادو گننا، ادا ادا ادو، عدت عدتا، اب نارمل چلے گی پر گردان. عددنا عددتا، عددتما عددتم، عددتی تم نے گنا مونس نے. عددتی کیا تو نے گنا، کاؤنٹنگ کی، کس چیز کی، حاضر ریالاتی، ان ریالوں کی. یا سعادو اے سعاد. اب یہ حاضر ریالات، اس پر غور کریں، یہ کون سی رابی حالت میں ہے؟ سر یہ اس میں جرم، کیا چیز اس کو حالت جر میں لے کے جا رہی ہے؟ نصب میں ہے سر. کیا چیز حالت نصب میں لے کے جا رہی ہے؟ مفعول ہے سمپلی، بلی ذریعے لگی رہے. اب واقعتاً جس نے 8 سال بھی پڑھا لیکن یہ پڑھا کہ زبر زیر پیشی رفع نصب جا رہا ہے، تو وہ تو یہی کہے گا کہ جر میں ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اب کم از کم کہ اتنی 2 مہینے 3 مہینے میں کتنا ہو گیا ہمیں کلاس میں کرتے، اتنا تو پڑھ لیا ہم نے. 2 کتاب ختم ہو رہی ہے کہ اب حالت نصب میں ہے. کیوں؟ عددتی تو نے کاؤنٹ کیا، انتی اس کے اندر فائل ہے، اور حاضر ریالات مفعول ہے اس کا. اللہ خیر صلی اللہ، جیسے مفعول سارے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کوئی ہے نہیں. ہاں حالت جر میں بھی اسی طرح لکھیں گے نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں پہ ہم اس کو حالت جر میں کہنے کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. حرف جر لگے ساتھ یا کوئی چیز مضاف الیہ بنے تو کہتے ہیں.
بھلی دونوں کی زیریں لگی ہیں لیکن ہے حالت نصبی. ٹھیک ہے, یا سعادو اے سعاد. بس یہ چیز جس کو اعراب سمجھنے آ جائے نا اس کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے, ورنہ نہیں. عربی اس کو کہہ لیں کہ آ گئی. عددتی حاضر ریالیاتی یا سعادو اے سعاد, تم نے گنتی کی ان پیسوں کی. جیسے اردو میں پیسے محاورہ ہے اور اب ریالات کہہ دے گا, آپ نے ان ریالات کو گنا, ریالوں کو گنا. آگے جواب دیتی ہے جی سعاد نعم, یعنی کہ یس جی گنا. نعم عددتو, ہاں جی میں نے گنا ان کو. عددتو عددتا عددتم عددتم, عددتی عددتم عددتن عددتو عددنا, جی میں نے کاؤنٹ کیا ہاں ان کو ریالات کو. یا میات ریال, وہ کتنے, یا وہ میات ریال, میاں کتنا ہوتا ہے 100 ریال ہے. لما دخلت البیت, جب میں گھر میں داخل ہوا. شممت رائحۃ طیبۃ, میں نے بڑی پیاری خوشبو سونگھی. اب دیکھیں ذرا, لما جب, دخلت میں داخل ہوا. لما جب مضارع کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یٹ, ابھی تک نہیں. وہ پھر اس مضارع کو اخف بھی کرتا ہے. ان لما لام امر اور لائے نہیں, 5 حروف جو مضارع کو اخف کرتے ہیں ان میں سے بھی ہے. لیکن جب ماضی کے ساتھ آئے تو پھر وہ مطلب نہیں ہے اس کا. ماضی کے ساتھ سمپلی جب. لما دخلت البیتا, جب میں داخل ہوا کہاں پر, البیتا گھر میں. شممتو, وہی شما یا شمو سے, شممتو میں نے. اب روٹ لیٹرز پہ چھاننا بس سیکھ لیں, شین میم میمز. شما یا شمو, شما یا شمو سونگنا. تو شما شما شمو, شمت شمتا, شممنا شممتا, شممتما شممتم, شممتی شممتما شممتن, شممتو شممنا. جب میں گھر میں داخل ہوا, شممتو میں نے سونگھی, کیا سونگھی, I smelled رائحۃً طیبۃً, بڑی پیاری خوشبو. ٹھیک ہے, طیبہ یہ عربی میں خوشبو کے لیے بھی لفظ آ جائے گا. اب اردو میں پھر اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے کہ اردو میں پاک ہی کرتے ہیں ترجمہ اس کا بھی, طیبہ کا بھی. حالانکہ یہ اور پاکیزگی ہے, طہارت اور اب دیکھیں نا کتنے سارے الفاظ کا ترجمہ پاکیزگی ہو گیا عربی میں. طیب پاک, طہور وہ بھی پاک, سبحان وہ بھی پاک, اور اس طرح سے 2-4 اور الفاظ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ سبحان پرفیکشن کے معنی میں ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ کو دیکھنا کس کی صفت بن رہی ہے, اور بھی پڑھ کے سینس بنتی ہے دماغ میں. خوب فریگرنس پاک, اچھی خوشبو ہے, اس کی صفت بن رہی ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو نمبر 7, یمر المدیر, مرہ یمر, مرن کیا ترجمہ اس کا, گزرنا. یمر المدیر پرنسپل گزرا, علی الفصولی فصل کی جمع کلاس کی, علی الفصولی کلاسوں پر سے, یعنی اس نے کوئی وزٹ کرتا ہے. یمر المدیر علی الفصول کل صباح, پرنسپل گزرتا ہے کلاسوں پر سے, یعنی کہ وزٹ کرتا ہے کلاسوں کو, گھومتا ہے کلاسوں میں, چکر لگاتا ہے کلاسوں کا, کل صباح ہر صبح. آگے وہ کہہ رہے ہیں جی اسند الافعال الاتیہ الی المتکلم کما ہوا موضح فی المثال, آنے والے افعال کی اسناد کریں متکلم کے صیغے کی طرف جیسا کہ مثال میں واضح ہے. دیکھیں بھائی بناتے جائیں. متکلم کا صیغہ, مثال کیا دیا انہوں نے, حامد ظن, حامد نے گمان کیا. انا ظننتو, میں نے گمان کیا. ہاں جی. حامد مرہ, حامد گزرا, آپ نے کہا نا میں گزرا. انا, ہاں انا مررتو, میں گزرا. انا مررتو. حامد حج, حامد نے حج کیا, میں نے حج کیا. انا حججتو, میں نے حج کیا. حامد شقہ, شققنا الارض, شقہ پھاڑنا کسی شے کو. ٹھیک ہے نا. حامد شقہ, حامد نے پھاڑ دیا. انا شققتو, سین کے ساتھ, وہ پھر گالی دینے کے معنی میں. انا سببتو, میں نے گالی دی, آئی ابیوزڈ. ٹھیک ہے. حامد صبا, سواد کے ساتھ, صبا یا صبو, یہی ڈیل پور کرنا, ڈالنا پانی شانی کوئی. انا سببتو, انا سببنا الماء صبا, سرا کیڑی یا بسا. حامد عدہ, حامد نے گنا. انا عددتو, میں نے گنا, میں نے کاؤنٹنگ کی. اب عدد سے ہمارے لیے تو یاد رکھنا بڑا آسان ہے ان لفظوں کو, یاد ہی تو ہماری اردو ہے, بس وہ ترتیب بدل جاتے ہیں ذرا, تھوڑی سی نحو بندہ سیکھ لے, سر سیکھ لے, وہی اردو سیدھی ہو گیا, عربی بن جاتی ہے ساری. حامد جرہ, حامد نے کھینچا, ڈریگ کیا, گھسیٹا. انا جررتو, میں نے ڈریگ کیا.
آگے حامد ردا، حامد نے لوٹا دیا، رد کر دیا، واپس کر دیا. رسپونڈ کے معنی بھی آج ڈی در بی کے اندر نا، فون آپ نے اگر رسپونڈ کرنا ہے تو رد کا مطلب ہوتا ہے اس کو رسپونڈ کیا، آپ نے سن لی ہے کال. ٹھیک ہے. ہاں حامد ردا، حامد نے لوٹایا، انا ردت تو میں نے لوٹایا. تو وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کلاسیکل میں 14 سال پرانی زبان میں اور جو آپ کی عربی ہے، اگرچہ بڑی بات ہے کہ وہ پھر بھی الفاظ وہی ہیں. حامد شمع، حامد نے سونگا، انا یہ اب سامیہ سے ہے، سامیہ سے ہے یہ، جیسے سمعتو کا وزن بنتا ہے نا اسی طرح بنے گا. انا ہاں انا شممتو، انا شممتو میں نے سونگا. اور یہ مسا بھی اسی طرح ہے. حامد مسا، حامد نے ٹچ کیا، مس کیا. انا مسستو میں نے ٹچ کیا. آگے وہ آپ کو اس سے فعل امر بنانا سکھا رہے ہیں. تعمل المثال ثم صغ الامر من الافعال الاتیہ. تمرین نمبر 236 میں وہ کہتے ہیں کہ آنے والی مثال پر غور کریں اور فعل امر بنائیں آنے والے افعال سے. دیکھیں ہم نے کیسے بنایا تھا، ظن یظن ظنا فہو ظن، ظن یظن ظنا فہو مظنون، الامر منہ ظن. اور اظنون بھی بنتا ہے کہ وہ جو پہلے والا تھا نارمل اسی طرح بن جائے گا ابھی. انت تجرو، انت تجرو سے بنے گا نا، مخاطب اور مضارع کے صیغے سے. تو تم گھسیٹتے ہو، اب وہ بتا رہے ہیں کہ تجر کیا لکھا ہے، ہاں وہ شد جو لگی ہوتی ہے، اصل میں شد کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کسی بھی لفظ کے اوپر شد لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلا حرف جو ہے 2 لیٹرز اکٹھے ہو رہے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرے پر حرکت ہے. جیسے یہاں پر تجر کا مطلب یہ ہے کہ تجر را لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے جو بریکٹ میں، جیم پیش را ساکن اور تجر اور پھر را کے پیش کے ساتھ تجر رو. تو شد کا مطلب یہی ہے، اس شارٹ کر کے لکھ دیا تجر رو. تو اس سے فعل امر کیا بنے گا، اب انہوں نے اپنے طریقے سے وہ بنانے کی، انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لفظ تو عرب بولتا ہے، اب ہمارے گرامرینز نے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیسے بنا. ٹھیک ہے نا، کوئی کسی طرح وہ کھینچ کے لے آتا ہے، کوئی کسی طرح کھینچ کے لے آتا ہے، اسی کو قواعد بنا دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے، یہ ایسے بنا، حالانکہ قاعدہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے بس ایک. اب انہوں نے اپنے طریقے سے جسٹیفائی کیا ہوا ہے کہ تجرر بنا کے اس کو پہلے تا نکالی اور ساکن کیا تو جر بن گیا، وہ جر. تو جر پڑھ نہیں سکتے تھے تو آخر میں انہوں نے کہا جی اس کو پھر زبر دے دی. ٹھیک ہے، تو جرہ لا یلتقی ساکنانی، کیونکہ ساکن اکٹھے نہیں ہوتے. وہ قاعدہ انہوں نے اپنا بچا لیا ہے صرفیوں کا. صرفی سمجھتے ہیں نا، علم صرف کے جو ماہر ہوتے ہیں. خیر بہرحال بات جتنی مرضی لمبی کر دیں آپ، بات یہ کہ وہ ظنہ کا وزن ہی بنتا ہے. جرہ کھینچو، ظنہ گمان کرو، بناتے جائیں. مرہ یمرو تمرو تم کھینچتے ہو، مرہ یمرو تم گزرتے ہو، سوری بنایا امر، مرہ گزرو. ٹھیک ہے نا. تحجو تم حج کرتے ہو، حجہ حج کرو. تصبو تم ڈیلتے ہو، ڈالتے ہو. صب علی شائن میرے لیے چائے ڈالو. ٹھیک ہے نا، صبح. تشمو تم سونگتے ہو، شمہ یہی بس سمپلی آپ کہہ لیں گے تا اڑ گئی اور آخر پہ زبر آ جاتی ہے. شمہ یہ آسان نہیں طریقہ، تا اڑا دو آخر پہ زبر کر دو، کیا اندر اس کو گھسنا ہے، اس کو توڑو پھر جوڑو. شمہ سونگو. ہاں جی. تردو تم لوٹاتے ہو، ردہ لوٹا دو، رد کر دو. تہدو تم گمان کرتے ہو، ظنہ گمان کرو. تعدو تم گنتے ہو، عدہ گنو. تمسو تم چھوتے ہو، ٹچ کرتے ہو، مسا ٹچ کرو. اقرأ ما یلی، اب وہ اس کی گردان آگے بتا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، وہ جملے بنا رہے ہیں بس فعل امر کے. جرہ کریں ترجمہ، جرہ کھینچو کس کو، حاضل مکتبہ اس ٹیبل کو. نمبر 2 صبہ ڈالو بھی کیا چیز، القہوۃ للضیوف، قہوہ ڈالو یعنی کہ کافی کہہ لیں آپ یا چائے کہہ لیں، ڈالو کس کے لیے، للضیوف مہمانوں کے لیے. ضیف مہمان، عین کے ساتھ تو کمزور ہوتا ہے، ضیف مہمان اور ضیوف اس کی جمع. ضیافت لفظ سے بنا ہے مہمان نوازی. صب القہوۃ للضیوف، قہوہ ڈالو مہمانوں کے لیے. نمبر 3
عد هذه الكتب، عد یا عدو گننا، عد گنو، هذه الكتب یہ کتابیں گنو، کاؤنٹ کرو. شم هذه الزهرة، ہاں جی شمع یا شمو، شمع یا شمو سونگنا، شمع امر سونگو کس کو؟ هذه الزهرة، زہرا اس پھول، زہرا کسی بھی پھول کو کہیں گے. اور کیا کہتے ہیں، وردہ کہتے ہیں روز، ٹھیک ہے نا، گلاب. وردہ بھی نام ہوتا ہے اور روز انگلش میں بھی نام ہوتا ہے. زہرا پھول کو کہتے ہیں، زہرا بھی نام ہوتا ہے لیکن انگلش میں فلاور نام نہیں ہوتا، سنا نہیں کبھی. 237 تمرین دیکھیں بھائی. تامل مایلی، اب اس کو اخف کرنا بتا رہے ہیں آپ کو، کچھ بھی نہیں بس زبر آ جاتی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ اب جو شد ہے نا، شد کو آپ کیا کہتے ہیں جزم کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتے تو زبر کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں بس. یا حجو، لم یا حج بن جائے گا تو اس کو زبر بنا دیتے ہیں، لم یا حجا، اس نے حج نہیں کیا. پھر وہی قاعدہ لکھا ہوا ہے اپنا، یا لا یلتقی ساکنان فی اللغۃ العربیہ، جی پتہ چل گیا ہمیں. تجرو، تم گھسیٹتے ہو، کھینچتے ہو. لا تجرہ، لا تجر بن گیا تھا تو لا تجرہ زبر دے دی، لا تجرہ مت کھینچو، ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے تمرین کے بعد نا پی ڈی ایف میں دی گیا وہ چارٹ، وہ دیکھو تو ہے جی. دیکھا، خیر نکالو واپس وہیں آیا. عجیباً نمبر باب، عجیباً لصلۃ العطیہ بنفی مستعملا لم، لم کے ساتھ آپ نے سب افعال کو اخف کرنا ہے، جواب دینا ہے جی، نفی کرنی ہے سب کی. جو بھی سوال پوچھیں گے جی نہیں ایسا نہیں ہوا. احججتا، آپ نے حج کیا، انہوں نے مثال دی ہے پہلی. لا نہیں، لم احجہ، میں نے حج نہیں کیا. نمبر 2، عددتی هذه الكتب یا بنتی، اے بیٹی کیا تو نے، اے میری بیٹی کیا تو نے ان کتابوں کو گنا. اب بیٹی جواب دیتی ہے جی میں نے نہیں گنا. یا اردو تعدو، تعدو اعدو، لم لگاؤ. لا لم اعد، ہاں لا لم اعد، میں نے نہیں گنا. اچھا جی. نمبر 3، اسببتا زمیلہ کا ہاذا یا علیو، زمیلہ کا تمہارا کلاس فیلو، زمیلہ کا ہاذا جب مرکب اضافی کے بعد اشارہ آئے تو وہ مضاف کی طرف لوٹتا ہے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تاکہ پکی ہو جائیں چیزیں. یہی قاعدے تھوڑے سی عربی میں، بس ان کو اکٹھا کرنا دماغ میں وہ تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے. اسببتا، کیا تو نے گالی دی، صبا یا صبح گالی دینا، تو ابیوز ٹو کرس، بلکہ اس طرح ترجمہ ہونا چاہیے اس کا. ابیوز تو اور مس یوز کرنا ہی ہے، وہ تو کئی معنی ہو سکتے ہیں اس کے دو انگلش میں. اسببتا زمیلہ کا، ہاذا کیا تم نے اپنے اس کلاس فیلو کو گالی دی ہے. یا علیو، اے علی، آگے علی کہتا ہے جی میں نے گالی نہیں دی. ہاں لا لم اسبا، صبا یا سبو، یا سبو تصبو تصبو اسبو، لا لم اسبا، میں نے گالی نہیں دی. نمبر 3، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو خود ہی گالیاں پڑھوائی ہیں، تم نے ہی دی ہیں. پھر خیر آج کل تو گالیاں ایسے عام ہو گئی ہیں کہ لوگ تو ہر بات ہی پوری نہیں ہوتی منہ سے گالی نہ نکلے. لوگ چیزوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ماں بہن کی بجلی کو گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی. چلی کیوں گئی ہیں؟ خیر. مر المدیر، مرا یا مرو گزرنا، مرو باللغوی مرو، ذا مرو باللغوی مرو کراما. مر المدیر، کیا پرنسپل گزرا، علی الفصولی، کلاس پر سے، یعنی کلاسوں میں سے، یا اوپر سے ہوتا ہے نا وزٹ کرتے ہیں گزر گیا، اس کو کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں راؤنڈ پہ رہے. ہاں پرنسپل راؤنڈ پر ہے. تو آپ نے کہنا کہ وہ نہیں گزرا. یمرو، وہ پہلا سیگا لام لگا دیں. لا لم یمر، یمر، ہاں لا لم یمر، نہیں جی نہیں گزرا. نمبر 5، اب صبا یا صبح سواد والا آ گیا.
یہ چھا سا بسبو ہے ہاں ڈالنا. ہاں تو پور سببت الماء الذی کان فی الکوبی سببتا تو نے ڈالا سببتا کیا تو نے ڈالا الماء وہ پانی کے الذی جو کانا فی الکوبی تھا کپ میں. کیا تم نے ہی پانی ڈالا جو کپ میں تھا؟ لوگ گلاس میں پانی ہے یہ کس نے ڈالا اس نے؟ انت سببت الماء الذی کانا فی الکاسی جو گلاس میں پانی ہے آپ نے ڈالا ہے. تو اب اگلا بندہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں ڈالا. یسبو تصبو اسبو لا لم بولیں لا لم اصبہ کچھ جتنے یہ چیز زبان سے نکالیں گے اتنے پکے ہوں گے جلدی الفاظ. لا لم اصبہ. ہمارے یہاں ایک فیصلہ آباد میں مدرسہ ہے بچوں کا مطلب چھوٹے بچوں کا حفظ کرواتے ہیں وہاں پر لیکن ان کو عربی بھی سکھا دیتے ہیں ساتھ ہی. تو ان کو یہ مدینہ مفتینوں پڑھاتے ہیں تو اونچی اونچی آواز میں جیسے حفظ کے لیے بچے پڑھتے ہیں اسی طرح یہ کتابیں پڑھواتے ہیں اور اس نے عربی میں ان سے سوال کرتے ہیں انہوں نے اسی آواز میں جواب دینا ہوتا ہے. آواز نہیں نیچے انہیں دیتے وہ. اس کا فائدہ ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو گرامر فرامر تو کسی شے کا نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے عربی ان کو آ جاتی ہے. اور بھی میں ان کی میں ایک دفعہ تقریریں سننے بھی گیا تھا بچوں کی کمال کر دی انہوں نے. بھلے ہی رٹی بھی ہوں جو بھی تھا لیکن بہرحال وہ کنورزیشن کر رہے تھے ڈائلاگز ہوتے ہیں بچوں کے ٹیبلوز نہیں ہوتے وہ ڈرامہ وغیرہ بنا کے کوئی سٹوری سیٹنگ تو اس طرح سے عربی آنی چاہیے عربی آنی چاہیے. ہاں اصل بات جو ہے اگر آپ نے بنانا پھر آنی چاہیے. ہاں جی نہیں اس کے لیے بھی وہ بس یہ کہ قرآن مجید کی حد تک آپ کو اس کو انالائز کرنا آتا ہو. اللہ کا شکر ہے کر ہی لیتے ہیں وہ بھی. یہ کیا کر رہے ہیں انالائز ہی کر رہے ہیں. سببت الماء الذی کان فی الکوبی مطلب ایک ہی سوال ہے نا اس کو وہ 10 طرح سے پوچھیں گے. انتم سببتم انتی سببتی اس طرح کر کے نا پورے گردانوں میں پھرائیں گے. وہ ایک ہی سوال کو اتنی دیر لگاتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں. وہ انہوں نے اپنا طریقہ بنا لی. کتاب وہی ہے لیکن اس کو پڑھانے کا انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا. ہاں گھمائی جائیں گے پوری گرامر کو نا سیگے سارے گھما دیتے ہیں. تو مدینہ میں تو ڈائریکٹلی پڑھا دیتے ہیں وہ. میں نے اپنا طریقہ بنا لیا پڑھانے کا. ایک ہی کتاب ہے اس کو پڑھنے کے 10 اور طریقے ہیں. خیر نمبر 6 اشممت رائحتن کریہتن. رائحہ کریہہ بری بدبو کر لیں پر آیا اس بدبو اور وہ خوشبو بو بھی ہو سکتی ہے بدبو بھی ہو سکتی ہے تو وہ بعد میں صفت اس کی آ گئی. صفت بعد میں آتی ہے عربی میں کریہا بری. اشممت رائحتن کریہتن کیا تم نے بدبو سونگھی. عندما جب فتحت باب الحمام جب تم نے دروازہ کھولا جب تم نے حمام کا دروازہ کھولا. عندما جب فتحت تم نے کھولا باب الحمامی باتھ روم کا دروازہ. جب آپ نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو آپ کو بری اسمیل آئی. آپ کہیں بھی نہیں آئی. شما یا شمو یا شمو تشمو اشمو لا لم اشما لا لم ہاں لم اشما نہیں میں نے نہیں سونگی. ادخل داخل کرو لن ناہیہ لائے ناہیہ وہی اب ایسا نہیں کرو. علی الفعل الذی امام کل جملۃ واکمل بہ الجملہ وہ جو ہر جملے کے آگے فعل لکھا ہے اس کے آگے آپ نے شروع میں لا لگانا ہے اخف کرنا ہے اور جملہ مکمل کر دینا ہے. دیکھیں صبا یا تصبو لکھا ہوا ہے تم اڈیلتے ہو آپ نے کہنا لا اڈیلو لا تصبا اخف ہوگا زبر آ جائے گی لا تصبا. اب یہ اس کو ہم نے کیا کہا کیا ہو گیا یہ فعل اخف. اب وہ دیکھیں ذرا وہ کلاسیکل گرامر والے کیا کہتے ہیں اس کو فعل مجزوم ہو گیا جزم آ گئی. کہاں گئی جزم اب ٹھیک ہے نا. لا تصبا لگا دیں جملہ پورا کر لیں. لا تصبا لی مد ڈالو لی میرے لیے مزیدن من القہواتی مزید قہوہ چائے کافی جو بھی. نمبر 2 تظن تم گمان کرتے ہو لا تظن گمان مت کرو. لا تظن ان الامتحان انا ہے نا انا کا انا لیتا للہ اس لیے حالت نصب میں ہے نا امتحان. لا تظن یہ گمان نہ کرنا یہ نہ سمجھنا یہ خیال نہ کرنا ان الامتحان کہ امتحان سیکون سہلا آسان ہوگا. کانا تھا یکونو ہے سیکونو ہوگا سہلا آسان. انا الامتحان پڑھنا ہے اس کو ان الامتحان غلط ہے ان الامتحان. لا تظن ان الامتحان سیکون سہلا
نمبر 3 سبا یا سبو سے، تسبو تم گالی دیتے ہو، لا تسبا اخاکا المسلمہ، اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہ دو، لا تسبا اخاکا المسلمہ۔ آگے تعدو تم گنتے ہو، لا بولیں لا تعد، لا تعد هذه الریالاتی، یہ ریالات یعنی یہ پیسے مت گنو۔ ہاں جی تمرو تم گزرتے ہو، لا تمر بین یدی المصلی، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے مت گزرو۔ اب یہ ایکسپریشن ہے، اس کو سمجھ لیں۔ عربی میں ہاتھ کی عربی کیا ہے؟ یدن، دو ہو گئے تو یدانی، ٹھیک ہے نا، اور یدانی کی نصب اور جر کے یدانی، یدینی، یدینی۔ آپ نے کہنا ہے میرے دونوں ہاتھ، یدا نی پلس یا متکلم، یدانی کی نون اٹھ جائے گی ہلکا کریں گے، جب اعراب ہلکا کریں گے تو بن جائے گا یدا یا، میرے دو ہاتھ۔ اسی کو حالت نصب اور جر میں لے جائیں تو کیا بنے گا؟ یدئی پلس یا، یدینی تھا نا، نون اڑ گئی یدینی سے، یدئی پلس یا، یدیا، ربنا اغفر لی ولی والی دیا، والد میرے دو والدین، والدہ نی تھا تو والدہ یا، والدیا والدیا، اس طرح یدا یا، یدیا یدیا۔ تو اب یہاں پر بینہ لگا دیا پیچھے انہوں نے، بینہ مضاف بن گیا، بینہ یدیا، میرے دونوں ہاتھوں کے مابین، درمیان میں، بین کہتے ہیں ان بٹوین، بٹوین مائی ٹو ہینڈس، بینہ یدیا۔ تو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ میرا فرنٹ، آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی ایکسپریشن ہے یہ، ایک کیا کہہ لیں گے، تعبیر ہے، ایکسپریشن ہے۔ بینہ یدئی کا مطلب ہوتا ہے ان بٹوین، سامنے، فرنٹ کے معنی میں آتا ہے، سوری ان بٹوین کہہ رہا ہوں، فرنٹ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اور بھی بڑی مشہور کتابیں، اعلیٰ عربیہ بینہ یدئی کا، عربی آپ کے، اب یہ نہیں کا ترجمہ کریں گے عربی آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، اعلیٰ عربیہ تو بینہ یدیک، عربی آپ کی سامنے، پیش خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک محاورہ ہے، تو یہ محاورہ ہے، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوگا، عربی میں عام حدیث میں استعمال ہوگا، کتابوں میں استعمال ہوگا، اور سوری ٹو سے وہی ہمارے جو یوٹیوب اسپیکرز ہیں سو کالڈ ذہین لوگ، وہ اتنی پھر وہ الٹے سیدھے نتیجے نکالتے ہیں ان چیزوں سے کہ وہ بالکل بیسک بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایکسپریشن ہے، بس عربی پڑھی نہیں کبھی ترجمے کر کر کے، تو مترجمین نے ذرا احتیاط کیا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ نہ ہو جائے تو لفظی ترجمہ کر دیا کہیں پر، وہ ایسے منہ اٹھا کے تو بس عجیب جی پھر اس سے نقطے نکالتے رہتے ہیں۔ خیر بات کیا چل رہی تھی، اب وہ ایکسپریشن ہے دیکھیں، لا تمرہ مت گزرو، بینہ یدا یل مسلی، مسلی کے، اب ان کے ہاتھوں کے بیچ میں سے نہ گزرو، نمازی کے، نمازی کے آگے سے، سامنے سے نہ گزرو، بس سامنے، فرنٹ کے لیے، امامہ کے لیے ایک لفظ ہے، ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ لا تمرہ بینہ یدی المصلی، مصلی کے، نمازی کے آگے سے مت گزرو، بس یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اس میں امام المصلی بھی آئے گا، امام المصلی لگاتے ہیں، مطلب وہی ہے، لا تمرہ امام المصلی، ٹھیک ہے نا۔ آگے تجرہ، تجرو تم کھینچتے ہو، لا تجرہ مت کھینچو کس چیز کو، لا تجرہ السبورۃ بورڈ کو، لا تجر السبورۃ من مکانہا، اس کی مکان سے، اس کی جگہ سے، بورڈ کو اس کی جگہ سے مت کھینچو، من مکانہا، مکانہا اس کی جگہ، من مکانہا اس کی جگہ سے۔ اسناد و عدہ الی الضمائر، عدہ کی اب وہ ماضی کے گردان کو اڑا رہے ہیں، جیسے ظنہ کی تھی، ظنہ ظنہ ظنو، ظنت ظنتا ظننا، ظننتا ظننتم ظننتم، ظننتی ظننتم ظننتنا ظننتم ظننا، اسی طرح عدہ کی، عدہ عدہ عدو، دیکھیں حامد عدہ، حامد نے گنا، الاولاد عدو بچوں نے گنا، آمنہ تو عدت، آمنہ نے گنا، البنات عددنا بچیوں نے گنا، انت عددتا تم نے گنا، انتم عددتم تم اور سب نے مذکروں نے گنا، انتی عددتی تم مونس نے گنا، انتن عددتن تم عورتوں نے گنا، انا عددت میں نے گنا، اور نحن عددنا ہم نے گنا۔ اب یعدو کی اسی طرح یظنو کی ہم نے کی تھی، حامد یعدو حامد گنتا ہے، الاولاد یعدون، آمنۃ تعد، البنات یعددن، ٹھیک ہے نا، یعدون یعددن، تعدون تعددن، جو مونس کا سیگا یہ چینج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہی رہتا ہے جمع مونس کا۔ انتا تعدو تم گنتے ہو، انتم تعدون تم سب گنتے ہو مذکر، انتی تعدین
اور انتن تعددنا، انا اعد نحن نعد. اب دیکھیں اس طرح یاد کرنی آسان ہے کہ جس طرح ہم نے کی ہوئی ہے. یہ تو میں بھی نہیں کر سکتا یاد. اسناد فعل الامر من ادا الی الضمائر. ادا اخف کیا ہوا ہے نا اس کو، فعل امر بنایا ہوا ہے. فعل امر کا چارٹ اب بنا رہے ہیں. ادا ادا ادو ادی ادا اعددنا، تو یہاں پر مثنیٰ کے علاوہ باقی لکھ دیے. ادا یا حامدو، اے حامد گنو. ادو یا اولادو، یا بچو گنو. ادی یا آمنتو، یا آمنہ تم گنو. اعددنا عورتوں، یا بناتو یا بیٹیوں گنو. تعمل استعمال الکلمتین قط و ابدا. غور کریں جی ان دونوں الفاظ کے استعمال پر. میں نے بتایا تھا آپ کو ماضی میں جب کہنا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تو قطو، اور آنے والے وقت کے لیے آتا ہے آبدا، کبھی بھی، ایور. دیکھیں ذرا، ما فعلت ھذا، میں نے نہیں کیا یہ، قطو ایور، کبھی بھی. اب ماضی کے لیے قطو آئے گا ہمیشہ، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. ما فعلت ھذا قطو. اور پھر آگے دوسرا جملہ، لم آکل، میں نے نہیں کھایا. یاکل تاکل تاکل آکل میں کھاتا ہوں. لم آکل، میں نے نہیں کھایا. طعاما لذیذا، مزے کا کھانا. مثل ھذا، اس کے جیسا. میں نے اس کے جیسا مزے کا کھانا نہیں کھایا. قطو، کبھی بھی. میں نے اس کے جیسا مزے کا کھانا کبھی نہیں کھایا. لم اترک الصلاۃ قطو، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ترک یترکو، ترک کرنا. اترکو میں چھوڑتا ہوں. لم اترک، میں نے نہیں چھوڑا. ملا کر پڑھیں، لم اترک الصلاۃ، میں نے نماز کو نہیں چھوڑا. قطو، کبھی بھی. ولن اترکہا، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اترکو سے لن اترکا، لن اترکہا، اور میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. ابدن، کبھی بھی. اب یہ فیچر میں سے ہوگی بات، سمجھ آ گئی نا، قطو اور ابدا. پھر ڈاکٹر صاحب مثال دے رہے ہیں، پھر دیکھیں. لم اسمع، میں نے نہیں سنا. کلامن مثل ھذا، اس جیسا کلام میں نے نہیں سنا. قطو، کبھی بھی. اب ماضی کی بات ہو گئی. کیف تقول، کیسے تم کہہ رہے ہو. انک رأیتنی فی الہندی، کیسے تم نے یہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے انڈیا میں دیکھا. انا ما ذهبت الی الہندی قط، میں تو کبھی انڈیا گیا ہی نہیں. تم کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے انڈیا میں دیکھا. کیف تقول، کیسے کہہ رہے ہو تم، کیسے کہہ سکتے ہو تم. انک رأیتنی، کہ تم نے مجھے دیکھا. فی الہندی، کہاں پر، انڈیا میں. انا ما ذهبت الی الہندی قط، میں تو کبھی انڈیا نہیں گیا. قط خاص بالماضی، وہی عربی میں بتا رہے ہیں. قط جو حرف ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. وابدن خاص بالمستقبل، یہ اسپیسیفائڈ ہے، خاص ہے فیوچر کے ساتھ. تعمل ما یلی، پھر ایک لفظ و حدیث انہوں نے لکھی تھی. علیجن اور اطیب، میں نے وہاں بھی نوٹ کروایا تھا، زیادہ نرم، زیادہ خوشبودار. تو لین اسم و تفضیل اس کا بنے گا الین، زیادہ نرم. لین کہتے ہیں نرم کرنا، ٹھیک ہے نا. اسی سے فعل بند الانا یلینو، نرم کر دینا. وہ جو داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کیا تھا. کس کے کیا تھا تم بھولی گئے؟ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں. لین اسم و تفضیل اس کا بنے گا الین، زیادہ نرم. حاذ الحریر لین، یہ ریشم، سلک، حریر کہتے ہیں ریشم کو. لین نرم ہے. وذالک الین، اور وہ والا زیادہ نرم ہے. من ھذا، اس سے. طیب خوشبودار یا پاک، اچھے کے معنی میں. سمپلی اس کو آپ لفظ کہتے ہیں نا اچھا، عرب اس کو بھی طیب کہتا ہے. مطلب آپ کوئی بات کر رہے ہیں نا، ہم سنتے سنتے اچھا، عرب کہتا ہے طیب. وہ طیب بھی انہوں نے طیب کر دیا اس کو، لیکن وہ لفظ وہی ہے طیب، طیب اچھا. تو طیب اسم و تفضیل اطیب، زیادہ اچھا. ھذا الطعام طیب، یہ کھانا اچھا ہے. وذالک اطیب، اور وہ زیادہ اچھا، اور وہ زیادہ اچھا ہے. کلوا حلالا وطیبا، کھاؤ حلال بھی ہو اور اچھا بھی ہو، گند مند نہ کھاؤ. الکلمات الجدیدۃ، مرات دفعہ، ایک دفعہ. مرات کئی دفعہ، ٹھیک ہے. 5 مرات 5 دفعہ. الدیباج، وہ بتا رہے ہیں جی نوع من الحریری، وہ جو حدیث میں لفظ آیا تھا، یہ بھی ایک کیٹیگری ریشم ہی کی ہے. نوع من الحریری، وہ صحابی نے کہا تھا نا میں نے کوئی حریر یا کوئی دیباج حضور کے کف سے زیادہ، ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. مس نہیں کیا بلکہ. نسختن،
کاپی کو کہتے ہیں، نسخن اس کی جمع، ٹھیک ہے نا. کفن یہ آپ کو بتا دیا تھا لفظ، ابھی پھر بول دیا. کفن پام، ہتھیلی، ٹھیک ہے نا، اندر والا حصہ ہاتھ کا، کف. اور اکف یہ اس کی جمع ہے، اکفن. رائحتن اسمیل، کچھ بھی بیڈ ہو یا گڈ ہو، اسمیل بو بس. ہنیہا، ہنیہتن جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ایک مومنٹ، لحظہ. لحظہ بھی عربی کا لفظ ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، ایک لمحہ. ہنیہا ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ. مزیدن مزید ہو رہا، عربی کا لفظ ہے. ویسے یہ کیا ہے، زیادہ یزید زیدن فوا زائدن، زیدہ یزاد زیدن فوا مزیدن، اس سے مفعول ہے باب کسے ہے، ضرب یضرب سے، ٹھیک ہے نا. ٹائپ بی، مبیعن کے وزن پر. کری ہن بری شے، اسے ڈس لائک چیز کو عربی میں کہتے ہیں مکروہ، جو پسند نہیں ہے آپ کو، ناپسندہ سے، ڈس لائک چیز مکروہ ہے. کری ہن سمپلی بس ناپسندیدہ شے، بری ترجمہ کریں آپ اس کا. بالوعتن یہ بھول گیا ہو گیا، گٹر. غافل بے خبر ہونا، کسی بات سے انجان ہونا. لین النرم، طیب النبی پڑھ لیا اچھا. دفع یدفع دھکیلنا، دور کرنا، پش کرنا. مریضہ یمرض بیمار ہونا، مریض ہونا. حازن یحزن غمگین ہونا. دیکھیں سامنے یسمع سے یہ لفظ نوٹ کر لیں، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. قرآن میں حازن یحزن اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا. حازن یحزن سارا ینصرو سے آ جائے اگر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو غمگین کر. لا تحزن کا قول ہے، نبی آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اب یہ عدد الثلاثون رہ گیا ہے، 2 ہیں اس کے اندر، انہوں نے ساری گرامر کو سمرائز کر دیا ہے بس. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.